سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اس بات کی توضیح میں غام صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر البیان کے اندر، یعنی خدا کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بندگی اس طرح ہونی چاہیے ہے کہ جو علامات اس کی بندگی کے لیے خاص ہیں ان میں بھی کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ استاد امام لکھتے ہیں یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں کی بندگی کرتے تھے، تو اس کے متعلق ان کا دعویٰ یہ تھا کہ صرف اس لیے وہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں خدا کی قربت کا ذریعہ ہیں، گویا ان کی بندگی ان کے اعظام میں خدا ہی کی بندگی تھی۔ اس ٹکڑے میں ان کے اس اعظام کی تردید کی گئی ہے۔ ہم سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ قرآن مجید جا بجا کہتا ہے، آج کے دور میں چونکہ ہمیں بات نظر نہیں آتی اس لیے ہم اس پہ ذرا تھوڑا سا تردد بھی ہوتا ہے، سورج کی پرستش، سورج کی پوجا آج کل کو تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا اس طرح باقاعدہ سورج کی یا چاند کی پوجا کی جا رہی ہو، یہ کسی خاص عہد میں پوجا کی جاتی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی سورج کی پوجا کی؟ انسان دنیا میں جب اپنی حقیقت پر غور کرتا ہے تو اس کے سامنے جو بنیادی سوال ہمیشہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں کہاں سے ہوں۔ اب میں کہاں سے ہوں تو یا اس کا سبب اس کو اس کی کائنات میں نظر آ جائے گا، وہ مطمئن ہو جائے گا۔ میں جب کسی چیز کے بارے میں تردد میں مبتلا ہوتا ہوں تو دائیں بائیں دیکھتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو حواس دیے ہیں ان کے ذریعے سے میں اپنے ماحول کا جائزہ لیتا ہوں، مجھے اس کا جواب مل جاتا ہے، میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ جب یہ جواب نہیں ملتا تو پھر انسان ماوراء کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ پیغمبروں نے ماورائی کے بارے میں خبر دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ اس کائنات کا خالق اور تمہارا خالق اس کائنات سے ماوراء ایک علیم و حکیم ہستی ہے۔ یہ بات پیغمبروں نے ابتدا میں بتا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی وقفہ نہیں دیا۔ یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ جو پہلے انسان تھے انہی کو پیغمبر بھی بنا دیا گیا تاکہ دونوں چیزیں ابتدا ہی میں انسان کے سامنے آ جائیں۔ اس کی فطرت جن حقائق کو بیان کرتی ہے وہ ان کو بھی سن لے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی کی گئی ہے وہ بھی ابتدا ہی میں کر دی جائے، اور اس طرح وہ حقیقت کے صحیح ادراک سے اپنے سفر کی ابتدا کرے۔ انسان کے ساتھ یہ ہوا، لیکن پھر جیسے انسان آگے بڑھتا ہے تو دو طرح کی چیزیں اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک جو معاملات اس کو پیش آتے ہیں اس کے پیچھے کے اسباب، وہ ان اسباب کو تلاش کرنے کی صحیح کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر جبلتیں رکھی گئی ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں تو اس میں خاص طور پر خوف کی جبلت اس کو بہت سی مخلوقات کے معاملے میں ڈرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اسی چیز کو پھر بعض لوگ تباہ افسانوں کی صورت میں مشرکانہ مذاہب کی صورت دے دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں پھر آہستہ آہستہ انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ شاید مجھے جس جگہ سے تکلیف پہنچی ہے وہ یہ جگہ ہو،